وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، الباب الرابع من الكتاب في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها. اغیون گرامی قدر، اسس العلوم میں سے علم نحو اور صرف ہے، اور جیسا کہ ہم نے گزشتہ سال بھی آپ لوگوں نے بیان کیا کہ طالب علم حوزے میں کچھ نہ کرے، توجہات میری طرف میں آ گئے ابرار. طالب علم حوزے میں ضروری نہیں کہ درس خارج تک پہنچ جائے، درس خارج پڑھے یا جو ہے کفایہ مقاصد پڑھے. آپ لوگ اگر 4 یا 5 سال نحو اور صرف کے اندر تخصص کر لیں تو ایک بہترین عالم دین بن جائیں گے، معاشرے میں جا کے بہترین خدمت کر سکتے ہیں. کیونکہ منہاج آپ تبھی پڑھ پائیں گے جب آپ کی عربی عبارتیں صحیح ہوں گی، معانی سمجھ پائیں گے، ترکیبیں صحیح طریقے سے کر پائیں گے. تو گزشتہ برس سے اس چیز کا آغاز کیا تھا کہ ہم نے یہاں پہ کچھ خارجی جو مطالب تھے مختلف کتب نحو سے جار و مجرور کے بارے میں بیان کیے، اور انشاءاللہ دوبارہ اس کی طرف اشارہ ہوگا. اس سال پراپر طور پہ یہ مغنی کا باب رابع، مغنی اللبیب علم نحو کے اندر ایک بے نظیر کتاب ہے. مغنی اللبیب، لبیب کا کہتا ہے عقل مند کو، مغنی بے نیاز کر دینے والی، اللبیب عقل مند کو بے نیاز کر دینے والی، عن کتب الاعاریب، اعاریب کی کتابوں سے جو عقل مند کو بے نیاز کر دے. یعنی کیا؟ یعنی مغنی اگر انسان ہاتھ میں اٹھائے اور صحیح طریقے سے کما حقہ مغنی کو پڑھ لے تو آپ کو پھر کوئی اور کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی کتاب ہے یہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا، کل 7 باب ہے اس کے اندر. باب اول مفردات، پھر جمل، پھر باب ثالث، پھر باب رابع، خامس، سادس، سابع. اور حوزہ علمیہ نجف اشرف کے اندر جو تعطیلات ہیں اس کے حساب سے اگر ہم پڑھیں تو 10-12 سال میں ختم ہوتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے حاشیہ یہاں پہ 3 سال میں ختم کرائی. پچھلے سال 3 سال لگے تھے، 2.5 سال چھٹیوں کی وجہ سے. ماہ رمضان مبارک ہے، پھر محرم، سفر. تو اس لیے مغنی اللبیب کے اندر جو سب سے اہم ترین باب ہے ان 7 ابواب کے اندر بھی، جو پورا زبدہ ہے، زبدہ یعنی نچوڑ، خلاصہ، وہ یہ باب رابع ہے. وہ کہ علماء متقدمین قوم و نجف کی روش رہی اس باب کے اوپر خاص زور رہتا ہے. باب کا عنوان کیا ہے؟ نیچے دیکھیں، عنوان دیکھیں، الباب الرابع، باب مبتدا، رابع اس کی صفت. من الکتاب، یہ کیا ہے؟ یہ من جار کتاب مجرور، جار مجرور، متعلق عامل مقدر. ابرار کیا ہے یہ ترکیب میں؟ صفت ثانی ہے باب کے لیے، صفت بعد الصفت. فی ذکر احکام یکثر دورها، باب رابع کتاب میں سے ان احکام کے ذکر کے بارے میں کہ یکثر دورها، کہ جن کا دوران بہت زیادہ ہے. ان احکام کا دور یعنی کیا؟ دوران، ہر جگہ پہ دائر ہو رہی ہے. وہ احکام ہے، یہ وہ احکام ہے کہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں تو الناس کی سین تک جو ہے نا مبتدا، خبر، دوسرے جو احکام آئیں گے اس کے اندر ایک ایک کر کے سب کے سب کثرت کے ساتھ کیا موجود ہیں. وَيَقْبُحُ، اور قبیح ہے. ابن ہاشم کہہ رہے ہیں، کیا خوبصورت عبارت ہے، کہہ رہے ہیں قبیح ہے بالمعرب، اعراب لگانے والے پر. کیا ہے بتائیں؟ قبیح ہے جہل، ان احکام کے بارے میں جاہل ہونا. یعنی یہ وہ احکام ہیں کہ جن کی معرفت واجب ہے ایک معرب پر، ایک نحوی پر، ایک طالب علم پر واجب ہے. کم سے کم اگر اس نے جو ہے وہ کچھ نہیں پڑھا تو کم سے کم یہ جو سارے کے سارے احکام ہیں ان کے بارے میں قدرت تامہ رکھتا ہو. قدرت تامہ نہیں تو ناقصہ کم سے کم اس کے پاس ہو. مثلا جب ہم پوچھتے ہیں طلبہ سے کہ ظرف مستقر اور ظرف لغو کسے کہتے ہیں، تو کسے کہتا ہے نجف؟ آغاز ظرف مستقر کیسے کہا جاتا ہے؟ ابھی آئے گا، اس کے اندر آئے گا، باب رابع میں انشاءاللہ آئے گا. تو یہ وہ باتیں جو بالکل ابتدائی، اور آپ کو تو پتہ ہے اگر 25 سال میں بیان کیا تھا، یہ پوچھتا ہوں میں درس کے بعد. تو یہ وہ احکام ہیں کہ جو کم سے کم انسان عبارتیں پڑھ رہا ہے
اس کو کچھ نہیں تو 70% اس کے ہاتھ میں ہو. قبیح ہے اصلاً. قبیح کیوں ہے؟ آپ روزے سے پڑھ کے جائیں 10 سال کے بعد یہاں سے نظر سے جائیں, وہاں جا کے آپ سے کہا جائے عامل پڑھا جائے تو آپ ساری عبارتیں غلط پڑھیں, یا آپ کو کچھ پڑھنا ہی نہیں آئے. مبتدا کو جو ہے نا وہ مؤخر کر دیں, خبر کا مقدم کر دیں. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ وعدم معرفتها, یا یہ وہ احکام ہیں کہ قبیح ہے عدم معرفتی. عطف ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ اسی وَيَقْبُحُ بِالْمُعْرِبِ جَهْلُهَا وَعَدَمُ مَعْرِفَتِهَا. اور قبیح ہے معرب کے لیے. کیا قبیح ہے؟ ان احکام کی عدم معرفت قبیح ہے. علی وجہا, کس طریقے سے؟ جس طریقے سے ان احکام کو پہچاننے کا حق ہے اس طرح سے نہیں پہچانا تو یہ قبیح ہے. یہ بات آج جس طریقے سے قواعد ہیں, ضوابط ہیں, اس طریقے سے نہ پہچانے تو کیا ہے؟ سجاد قبیح ہے. اچھا میں تھوڑا سا آج آسان کرے, پہلے دن ہے کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو. اب پہلی جو انہوں نے بات شروع کی بہت اہم ہے. یہ طریقہ, اس باب کو لے لیں اور اپنے ذہن میں بالکل محفوظ کر لیں. یہ باب رابع سمجھ لیں آپ لوگ, ایک نحوی بن جائیں گے میری نظر میں کم سے کم. ایک کچھ نہیں تو 50% آپ لوگوں کے عبارتیں اور جو ہے نا مطالب, اور اگر یہ باب سے طریقے سے لوگے تو کفایہ مقاصد کی باتیں ساری حل ہو جائیں گے آپ لوگوں کو. پہلی چیز آج بیان کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ما یعرف بہ المبتدا من الخبر. واجب ہے ایک معرب کے لیے کہ وہ مبتدا خبر کی تمیز رکھتا ہو. بات واضح ہو رہی ہے میری تو دیکھیں, اس کو پتا ہو کہ مبتدا کون سا ہے, خبر کون سا ہے. ہر جگہ ہر چیز کو مبتدا نہ بنائے, ہر جگہ ہر چیز کو خبر نہ بنائے. کہہ رہے ہیں وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے سے آپ مبتدا کو خبر سے ممتاز کریں گے. آپ کو پتہ چلے گا کہ مبتدا کون سا ہے, خبر کون سا ہے. بات واضح نہیں ہو رہی؟ اچھا مجھے نہیں معلوم, سیوطی کے ہمارے 2-3 دورے ہو چکے ہیں اسی مدرسے کے اندر, وہاں پہ پورا باب ابتدا سیوطی کے اندر, کل اس کا سب مطالعہ کر کے آئیے گا سارے آپ طلبا ضرور. بات واضح نہیں ہوئی؟ انہوں نے یہاں پہ جو مبتدا کو خبر کے ذریعے سے, مبتدا کو جدا کیا جائے گا خبر کے ذریعے سے, مبتدا کو پہچانا جائے گا, خبر کو کس طریقے سے پہچانا جائے گا, یہاں پہ انہوں نے خلاصتاً اور بہت اچھے طریقے سے الفاظ کے اندر بیان کیا ہے. ہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے 2 اسم آئے, ادھر میری طرف دیکھیں, 2 اسم آئے اور آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ ان میں سے مبتدا کون سا ہے, خبر کون سا ہے؟ 2 اسم آپ کے پاس, کس طریقے سے آپ تمیز قائم کریں گے کہ مبتدا کون سا ہے اور خبر کون سا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ 3 ایسی صورتیں ہیں یا 3 ایسی حالتیں ہیں یا 3 ایسے مسائل ہیں کہ جہاں پر آپ پر واجب ہے کہ آپ جو پہلے آ رہے ہیں ادھر حکم لگائیں کہ مبتدا ہے. جو پہلے ہوگا اس پہ کیا مبتدا کا حکم لگائیں گے, اور جو بعد میں آ رہا ہے اس کے اوپر خبر کا حکم. کتنے مسئلے؟ 3 مسئلے. پہلا یہ کہ دونوں کے دونوں ایسا معرفہ ہوں. دونوں کے دونوں کیا بتائیں؟ معرفہ. معرف کتنے ہیں مجھ معرف کتنے ہیں کون بتائے گا؟ 7 یا 8 معرف ہیں. صحیح ہے. اور سمجھیے کے اندر حاشیے میں سید علی خان کبیر نے حاشیہ لگایا تو اعرف المعارف کیا ہے؟ ضمیر اعرف المعارف ہے. سب سے بہترین معارف میں کیا بتائیں؟ ضمیر کے بعد علم کا رتبہ ہے, علم کے بعد پھر کیا ہے اس میں دوسرے جاتے ہیں. کیا بتائیے؟ ہاں اس میں اشارہ وغیرہ وہاں کا موصولات وغیرہ سب سر کیا بتائیں معارف ہے. اعرف المعارف ضمیر. کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2 اسم آ رہے ہیں, 2 اسم دونوں معرفہ ہوں. دونوں کیا بتائیں؟ دونوں معرفہ ہیں اور دونوں کا رتبہ مساوی ہے. یعنی کہ دونوں ضمیر ہیں. مثلا انا انت میں تو ہوں, یا انت انا تو میں ہوں. ضمیر اعرف المعارف. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں جو پہلے آئے گا مبتدا ہوگا, جو بعد میں آئے گا وہ کیا ہوگا بتائیے؟ انا انت میں تو ہوں. انا کیا اس میں مبتدا, انت خبر. دونوں برابر ہوں تو جو پہلے آ رہا ہے بتائیے. دونوں برابر نہیں ہے. کیا بتائیں؟ ایک اعرف المعارف ہے, مثلا بعد میں آنے والا اعرف الضمیر ہے اور پہلے آنے والا علم ہے. زید انت تو زید ہے. مبتدا کون سا ہوگا؟ جو پہلے آ رہا ہے. رتبہ چاہے مساوی ہو چاہے آگے پیچھے ہو, ایک کیا اعرف المعارف ہو, ایک مرتبے میں کم ہو. جو پہلے آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مبتدا ہوگا. بات آ رہی ہے. بہت آسان کر کے بھی آپ کو اپنے احکام
بیان کر رہے ہیں کہ دونوں اگر معرفہ ہیں تو جو پہلے آ رہا ہے مبتدا، بعد میں آنے والا خبر. بات آ جا رہی ہے یہاں تک؟ اچھا، اب کیونکہ مغنی نبی پڑھنے آپ سیوطی کے اندر یہ طریقہ دیا کہ ابن حشام یہاں فقط اپنا نظریہ بیان نہیں کریں گے، مشہور کا نظریہ ہوگا، پھر دیگر نحوین کا، پھر آ کے اپنا نظریہ بیان کریں گے کہ میرا کیا نظریہ ہے. اگر دو اسم آ رہے ہیں دونوں کے دونوں معرفہ ہیں تو اس میں میرا کیا نظریہ ہے، مشہور کا کیا ہے، سیبے کا کیا ہے، ابن مالک کا ہے، جو الفیہ کے اندر سیوطی کے اندر شرح سیوطی میں آپ لوگوں نے پڑھا طریقہ وہی ابن حشام کا طریقہ ہے. یہاں پہ یہ کیا بتائیں، یہ قول مشہور ہے. اگر دونوں اسم معرفہ ہوں تو جو پہلے آ رہے جو مقدم ہے وہ مبتدا ہوگا، بعد میں آنے والا خبر. معرفہ رتبے میں مساوی ہوں یا ایک عارف المعرف ہو، ایک اس سے انقص ہو، تو قانون یاد رکھیں جو پہلے آ رہا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ قول مشہور ہے. یہ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان میں سے آپ جس کو چاہے مبتدا بنا لیں، جس کو چاہے خبر بنا لیں. ایک قول کیا بتائیے، ابن حشام نے اس کو قیلہ کہہ کے ذکر کیا. قیلہ کہ کیوں، اس لیے ذکر کیا قول ضعیف قول ہے. یہ قیلہ یاد رکھیں جب بھی قیلہ کہا جائے تو قول کے ضعف پر دلالت کرتا ہے. وہ کہہ رہے کہ آپ جس میں آپ کی مرضی، آپ پہلے والے کو مبتدا بنا لیں یا پہلے والے خبر بنا لیں، کیونکہ دونوں برابر ہیں. بات ضروری ہو رہی ہے. اچھا، اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ اس کے اندر جو مشتق ہوگا وہ خبر ہوگا، اگرچہ وہ پہلے آ جائے. بات آج ہو رہی ہے. اس میں مشتق ہمیشہ خبر ہوگا اگرچہ وہ پہلے آ جائے. وہ دونوں معرفہ ہیں لیکن مشتق کیا ہوگا، ان میں سے خبر ہوگا، اگرچہ پہلے آپ کہیں گے خبر ہے مقدم، بعد میں آنے والے کو مبتدا مؤخر. اب میں آپ لے کے چلوں شرح سیوطی کی طرف. وقال علامۃ الکافی جی، ہمارے استاد ہو نا، ہمارے استاد علامہ کافی جی نے کہا کس کے اندر، بحسب کا درہمن میں، اسی کی عبارت ہے، شرح سے جا کے دیکھیے گا، مبتدا خبر کے اندر کیا کہا انہوں نے. ہمارے استاد جلال الدین سیوطی کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا بحسب کا درہمن میں، بحسب کا جار مجرور خبر مقدم میں. کیوں؟ کیونکہ حسب یہاں پہ کیا بتائیں، مشتق ہے یہاں پہ. بات آ جائے. اور کیونکہ مشتق ہے یہ پہلے آ رہا ہے مقدم میں، پھر بھی کیا ہے اس کو خبر بولیں گے ہم. وہی قول یہاں پہ آگے بیان کر رہے ہیں ابن حشام میں. مغنی والے کیا بیان کر رہے ہیں کہ جو مشتق ہوگا اس کو خبر مانیں گے، جو جامد ہوگا وہ کیا جائے گا، بتائیں وہ مبتدا ہو جائے گا. ولو بعد میں کیوں نہ ہے، مقدم نہیں، مبتدا مؤخر بولیں گے. اس عبارت دیکھیں یہاں تک. بات کچھ مسئلہ واضح، مشکل تو نہیں ہے. آقا مجاہد واضح آپ کے لیے. فمن ذالک، ان مسائل میں سے وہ احکامات، فمن ذالک، ذالک اس میں اشارہ مشارہ نے کیا، سید مصطفیٰ میرے ساتھ ساتھ بولتے ہیں ہم لوگ، یہ احکام کی جن کی معرفت معرب پر واجب ہے. کبھی ہے کہ آغا شوکت اب یہاں پہ رہیں اور روزے میں آخر میں آپ کو پتہ نہیں چلے کہ اللہ ربنا میں سے مبتدا کون سا ہے، خبر کون سا ہے، بحسب کا درہمن میں سے مبتدا کون سا ہے، خبر کون سا ہے. وہاں کذا ہزاروں مثالیں جو ہے کر کے آ رہی ہیں. کمال تب ہے جب آپ ان چیزوں کو عملی طور پر پڑھیں، یہاں سے عملی طور پر مثالوں میں اس کو اپلائی کریں اور ذہن نشین کر لیں. اس بات کو کم سے کم باب رابع کو اتنا اہم ترین باب ہے. فمن ذالک، ان احکامات میں سے ما یعرف به المبتدا من الخبر، وہ احکامات کی جن کے ذریعے مبتدا کو پہچانا جاتا ہے، کس سے، خبر سے. یجب الحکم بابتدائیت المقدم من الاسمین فی ثلاث مسائل. کہہ رہے کہ واجب ہے، مسائل پڑھیں گے، مسائل پڑھیں گے ہیں کیوں 3 سے لے کے 10 تک کی تمیز کیا ہوتی ہے آغا نجف ہے؟ پھر اس کو کیا پڑھیں گے ہیں؟ غیر منصرف آغا مسائل پڑھیں گے. ہاں صحیح ہے. فی ثلاث مسائل احداها ان یکون معرفتین. پہلا مسئلہ کیا ہے، دونوں کے دونوں معرفہ ہوں، دونوں اسم کیا ہوں بتائیں، معرفہ ہوں. تساوت رتبتہما، اور ان کا رتبہ دونوں کا دونوں کیا بتائیں، برابر. آگے یاسین توجہات ہیں، دونوں اسم معرفہ ہیں اور رتبے کے اندر مثلا کیا، دونوں کے دونوں ضمیر آ رہے ہیں، دونوں کے دونوں مضاف
دونوں کے دونوں کیا مطلب، یا دونوں کے دونوں مثلا موصول آ رہے ہیں، دونوں کے دونوں اس میں اشارہ آ رہا ہے. نحو جیسا کہ اللہ ربنا، اللہ کیا ہمارا رب ہے. تساوت رتبتہما، دونوں کے دونوں رتبے مساوی. مثال کیا دے رہے ہیں؟ اللہ، اللہ کیا بتائیے؟ علم. علم کیا ہے؟ معارف میں سے. صحیح ہے. رب اضافہ ہو رہا ہے نا کی طرف، کسب تعریف. صحیح ہے. اچھا ویسے ضمیر اعرف المعارف ہے، لیکن کیونکہ یہاں پہ وہ کہ جو اضافہ میں سے کسی ایک اس کا رتبہ بعد میں آتا ہے. سمجھیے ہدایہ یاد ہے؟ وہ کہ جو ان میں سے معارف میں سے کسی ایک کی طرف اضافہ، وہ بھی معرفہ ہے، اس کا رتبہ کیا سب سے آخر میں ہے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں جو پہلے آ رہے ہیں اللہ علم ہے، اور رتبے میں کس سے جو مضاف الی ضمیر ہے اس سے بلند ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کو ہم مبتدا بنائیں گے. اللہ مبتدا، ربنا مضاف مضاف الیہ مل کر خبر. او اختلفت، یا رتبے میں کیا بتائیں؟ مختلف ہوں، ایک پست ہے ایک بلند ہے، ایک ناقص ہے ایک عالی ہے. نحو زید الفاضل، زید کیا بتائیں؟ فاضل ہے. یہاں پہ کیا بتائیے؟ مجھتا بتائیں، ساتھ ساتھ بولے، میری باتیں پڑھ چکے ہیں ہم لوگ ساری. دونوں معرفت والے لیکن رتبہ الگ الگ. رتبے میں کون کیا الگ الگ ہے؟ ایک وہ ہے، ایک زیادہ ہے، علم ہے، ایک دوسرا دوسرا کیا؟ الف لام دار. اس میں الف لام دار. علم کا رتبہ کیا بتائیں؟ مقدم میں اس سے کہ اس پر نام تعریف آ جائے. بات واضح نہیں ہو رہی؟ تو زید مبتدا، الفاضل اس کی خبر. والفاضل زید، کیا ہے اس کے اندر الفاظ زید میں؟ مبتدا کون سا ہے؟ مقدم ہوا. ہاں دماغ نہیں آپ لوگ کے؟ مبتدا کون سے؟ الفاظل زید میں مبتدا کیا ہے؟ الفاظل. کیوں؟ کیونکہ مقدم ہے، یہ رتبے میں برابر ہو یا اختلاف ہو. بات نظر نہیں ہو رہی؟ ھذا هو المشہور، کہہ رہے ہیں یہ قول مشہور ہے. یہ چاہے برابر ہو، چاہے مثلا الفاظل ہو، الف لام دار آگے پہلے، جو پہلے آ رہا ہے مبتدا بنے گا وہ. وقیلا، اور ایک قول آگے کہہ رہا ہے یجوز تقدیر کل منہما، کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے دونوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ معین کریں. مبتدأ فرض کرنا، مبتدأ و خبرا مطلقہ، مبتدا اور خبر آپ فرض کریں مطلقہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ مطلقہ سمجھ آ رہا ہے؟ مطلقہ یہ قول مشہور بھی اور بعض القرآن سب کہنے کا کہ آپ کچھ بھی مانے اس کے اندر، چاہے رتبے میں برابر ہو، چاہے رتبے کے اندر جو ہے نا وہ مغایرت ہو. صحیح ہے. اچھا وقیلا، اس قول کے اندر مطلقہ، اس کی بھی تشریح ہے، اس کی بھی تفسیر ہے. وقیلا ایک اور قول ہے المشتق خبر، مشتق خبر ہوگا. وان تقدم، اگرچہ کیا ہو جائے بتائیں؟ مقدم ہو جائے. مثال کیا اس کی؟ یہ قول قیل ہے. بحسب کا درہم، تمہارے لیے کافی ہے. یکفی کا درہم، حسب کیا ہوتا ہے؟ مشتق ہے. درہم مشتق ہے، جامد ہے، اس میں جامد ہے. کون سا اس میں آگے عزیز؟ درہم کون سا اس میں؟ تو کون سا ہے اس میں؟ اس میں رباعی ہے، خماسی ہے، سداسی ہے، کون سا ہے؟ کہاں سے؟ مزید یا مجرد؟ اس میں رباعی مجرد. اچھا احسنت. وقیل المشتق خبر وان تقدم، مشتق کیا ہوگا بتائیں؟ خبر ہوگا اگرچہ مقدم ہو جائے. وقال استاذنا الکافی، سیوطی نے جو ہے نا سیوطی کے اندر لکھا نحو القائم زید. یہاں پہ القائم کیا بتائیں اس قول کے مطابق؟ ہاں خبر مقدم زید مبتدا مؤخر. کیوں؟ کیوں کہہ رہا قائم مشتق ہے، زید اس میں جامد ہے. بات واضح نہیں ہو رہی؟ قائم کیا ہو جائے گا؟ خبر مقدم زید. دوسرا جو قول ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چاہے مشتق ہو چاہے جامد ہو، جو پہلے آئے گا وہ مبتدا ہوگا. بس قول ثانی کیا کہہ رہے ہیں؟ جو پہلے آئے گا وہ مبتدا، جو بعد میں آ رہا ہے وہ خبر. مطلقاً بھی سمجھ آئے؟ چاہے مشتق ہو چاہے جامد ہو، چاہے جو ہے نا مغایرت ہو، چاہے اختلاف ہو. مطلب بات ہو رہا ہے؟ یہاں تک یہ تین قول سمجھ آئے. اب ابن حشام ہے، انصاری ہے کیا یہ؟ ابن حشام انصاری مصری لعنت اللہ علیہ کیا بول رہے آگے؟ کہہ رہے ہیں تحقیق، میری جو تحقیق ہے، میں نے جو اتنی بڑی کتاب لکھی نحو کی، کوئی آسان بات نہیں ہے یہ. اپنا صاحب نظر مجتہد آدمی تھے علم نحو کے اندر،
صحیح ہے. آج تک کتنے جو ہے صدیاں گزر گئی, یہ مغنی لبی پڑھ پڑھ کے لوگ جو ہے وہ اشتہاد کر رہے ہوتے ہیں. کوئی 400 500 صدیاں 761 ہجری کے اندر لقیہ ما لقیہ ہو گئی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری تحقیق کیا ہے؟ تحقیق میری یہ ہے کہ مبتدا وہ ہوگا کہ جو عرف ہو. جو کیا بتائیں؟ عرف ہو. ان کے نزدیک انہوں نے پہلے قول کی نفی کر دی. پہلا قول کیا کہہ رہا تھا؟ قول مشہور کوئی سا بھی ہو, عرف المعرف ہو یا انقص المعرف ہو, رد بعد میں آ رہا ہوں, جو پہلے آئے گا یہ کہہ رہے نہیں, جو عرف ہو وہ کیا ہوگا بتائیں؟ مبتدا ہوگا. ابن عشام کیا بول رہے ہیں؟ تحقیق میری یہ ہے, اور یہ قول جو ہے نا اسی قول کو ہم لیں گے. تحقیق کیا ہے میری کہ جو عرف ہے اس کو ہم مبتدا بنائیں گے, اور جو معرفہ کے بعد والا درجہ اس کو کیا بنائیں گے؟ خبر بنائیں گے. کہ زید فی المثال, جیسے کہ زید فی المثال میں, مثال میں جو زید ہے اب جو ہے نا وہ پہلے آ جائے بعد میں آ جائے, مبتدا ہم نے زید کو بنانا کیونکہ عرف المعرف ہے. آئی بات سمجھ نہیں؟ القائم زید بولیں یا زید القائم بولیں, پہلے آئے یا بعد میں آئے, جو معرفہ ہوگا اس کو کیا بنائیں گے؟ مبتدا بنائیں گے. آ رہی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ والتحقیق ان المبتدا ما كان اعرفه, مبتدا کون ہوگا بتائیں؟ جو اعرف ہوگا وہ مبتدا ہوگا. کہ زید فی المثال, جیسے کہ زید مثال کے اندر. او کان هو المعلوم عند المخاطب, یا وہ کہ جو معلوم ہے مخاطب کے نزدیک, مخاطب کو پتا ہو پہلے سے کہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مطلب واضح ہو رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ نہیں آواز کیسے آ رہی؟ مجھے نہیں آ رہی, آپ کو کیسے آ رہی؟ کہ ان یقول من القائم, ابھی آپ کو سمجھ آئے گی. دیکھیں مطلب دیکھیں, بہت قیمتی مطلب آج کے درس کا. منطق آپ سب نے پڑھی ہے, دیکھیں مطلب لکھ لیں اپنے حاشیے کلام حاشیے. معرفہ اور معلوم کے درمیان, معرفہ اور معلوم کے درمیان جو نسبت ہے, پین نہیں لے کر آئے کوئی بھی, معرفہ اور معلوم کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت ہے عام خاص من وجہ کی. سیدنا معرفہ اور معلوم کے درمیان نسبت کیا ہے؟ نسب اربعہ میں سے نسبت عام خاص من وجہ کی ہے. بہت علمی مطلب ہے, یہ ہر جگہ کام آئے گا. معرفہ اور معلوم کے درمیان نسبت عام خاص من وجہ کی ہے. بات واضح نہیں ہو رہی؟ یعنی کیا؟ ایک مادہ اجتماع اور دو مادہ افتراق. ہر معلوم معرفہ ہوتا ہے, لیکن ہر معرفہ جو ہے معلوم ایسا نہیں ہوتا. تو ایک مادہ معرفہ بھی معلوم ہے, ایک مادہ اجتماع ہو جائیں گے, اور دو کیا ہو جائیں گے؟ مادہ افتراق ہو جائیں گے. اسی طریقے سے نسبت ہے نکرہ اور مجہول کے درمیان, عام خاص اور عام خاص من وجہ کی. عام خاص من وجہ, آپ کو پتہ ہے کہ ایک مادہ اجتماع ہوتا ہے, دو مادہ افتراق ہوتے ہیں. کیا مثال دی حاشیے کے اندر سے مشتبہ عام خاص من وجہ کی؟ جلدی بتائیں. حاشیے میں کیا مثال دی ہے؟ کیا مثال دی ہے منطق میں؟ کون بتائے گا؟ ہر معرفہ معلوم ہے, اما ہر معلوم معرفہ نہیں ہوتا. بات آج نہیں ہو رہی؟ میں نے الٹا بول دیا تھا. ہر معرفہ کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے, لیکن ہر معلوم, ہر نکرہ نہیں. ایک مادہ اجتماع, ایک ایسا مادہ آ جائے گا کہ جس کے اندر آ کے دونوں جمع ہو جائیں گے, اور دو مادے افتراق ہیں. بات آ رہی ہے؟ ابھی نیچے عبارت دیں تو کچھ سمجھ آئے گا. ابھی ابن حشام انصاری کہہ رہے ہیں مبتدا وہ ہوگا کہ جو اعرف ہو, زیادہ معرفہ میں زیادہ معرفت اس کے اندر پائی جاتی ہے, جیسے کہ زید فی المثال, مثال کے اندر. او کان هو المعلوم عند المخاطب, یا کہ اگر معرفہ نہیں بھی تب بھی کیا وہ معلوم ہو مخاطب کو, کم سے کم مخاطب کو کیا اس کے بارے میں علم ہو, تو اس کا مبتدا بنائیں گے. بات آج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کہ یقول, جیسے کہا جائے من القائم, فتقول زید القائم. بات آج نہیں ہو رہی؟ یہاں پہ جو ہے وہ مخاطب متکلم ہے, کیا پوچھا سوال؟ من القائم,
کون کھڑا ہونے والا کون ہے؟ اور مخاطب کیا کہہ رہے ہیں؟ زید القائم. تو مخاطب کو پہلے سے کیا بتائیں؟ معلوم ہے. بات واضح نہیں ہو رہی؟ تو جس چیز کا مخاطب کو معلوم ہے اس کو کیا آپ مبتدا بنائیں گے؟ مطلب واضح ہوا؟ اب اگرچہ وہ ہو سکتا ہے وہ عارف المعرف بھی ہو اور ہو سکتا ہے اس کی تعریفیت تھوڑی سی کم بھی ہو. کہہ رہے ہیں پہلی شرط کیا تو بالکل عارف معرفہ و عارف ہو. دوسرا کیا مخاطب کو کیا بولے؟ معلوم ہو. اس وجہ سے تو مخاطب وہ ہو جائے گا نا متکلم. کون؟ جس نے سوال کیا اس کے نزدیک تو مخاطب وہ جس نے سوال کیا اس سے سوال کیا نا، جب وہ جواب دے گا تو اس کو معلوم ہے، اس کو نہیں معلوم. پتہ کیسے چلے گا؟ من القائم تو اس کو معلوم ہے مخاطب کو. زید واقع بتا رہے ہیں زید القائم. مخاطب تو اس کے نزدیک وہ سامنے والا نا جس سے خطاب کر رہا ہو، جس نے سوال کیا تھا اس کے نزدیک تو وہ مخاطب کو تو نہیں پتا. جواب تو مخاطب دے رہے ہیں نا، متکلم تھوڑی. متکلم سوال کرنے والا ہے. من القائم کون کہہ رہے ہیں؟ متکلم کہہ رہے ہیں، مخاطب کہہ رہے ہیں. تو جس سے سوال کو اس سے پہلے سے معلوم ہے تو کہہ رہے ہیں جو چیز معلوم ہے نا اس کو مبتدا بنائیں گے. زید القائم. اب یہاں پہ کہیں بھی زید کا آپ خبر نہیں بنا سکتے. سار واضح؟ مطلب واضح ہو رہا ہے؟ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی؟ کچھ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے؟ مخاطب تو وہ ہو جائے گا نا سامنے والا، وہ تو پتہ ہی نہیں تو اس کو پھر خبر کیسے بنائے؟ دیکھیں میں نے بھی سے بیان کی معرفہ. ہر معرفہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے بتاؤں؟ ہر معرفہ جو ہے نا معلوم ہوتا ہے. مثلا علم جو ہے نا معرف میں سے ہو. ہر معرفہ معلوم ہوتا ہے. اللہ سب کو پتہ ہے کہ اللہ ہے، معلوم ہے سب کو، صحیح نا؟ لیکن ضروری ہے کہ ہر معلوم چیز کیا بتائیں؟ معرفہ بھی ہو. القائم. اب القائم لے لیں مثال میں. القائم کا الف لام ہے. القائموں کے بارے میں اس کو پتہ ہے لیکن متکلم کو نہیں پتہ. مطلب واضح نہیں ہو رہا؟ اسی مثال کو القائموں کے بارے میں اس کو پتہ ہے. زید تو چلے معرفہ تو خیال میں کرتا ہے. القائموں کے بارے میں مخاطب کو پتہ ہے، صحیح ہے، معلوم ہے لیکن معرفہ میں اس کی نسبت درجہ تھوڑا سا کم ہے اس کا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مطلب واضح ہے. درجہ کیا بتائیں؟ کم ہے اس کا. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں کہ مبتدا اس کو بنائیں گے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عارف یا تو مثال میں کیا بتائیں وہ مثال زید تو معرفہ ہو، عارف المعرف ہو ایک چیز، یا مخاطب کو اس کے بارے میں پتہ اس کو آپ کیا بنائیں؟ مبتدا بنائیں. اگرچہ وہ کیا بعد میں کیوں نہ رہو. یعنی اس مثال میں زید القائم میں کس کو بنائیں گے مبتدا؟ القائم کو بنا دیں گے، زید کو نہیں بنائیں گے، کیونکہ قیام کے بارے میں مخاطب کو معلوم ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ مطلب واضح ہوا؟ کہہ رہے ہیں مخاطب پہلی مثال میں کیا تھا؟ زید تک عارف المعرف ہے، یا کہہ رہے ہیں مخاطب کو اس کے بارے میں علم ہے. اب اگرچہ عارف المعرف نہ ہو، کھڑا ہونے والا مخاطب کو پتا ہے کہ جو قائم ہے نا، جو جس نے قیام کیا، جس نے جنگ کی ہے، یہاں پہ قیام جنگ کرنا ہے، جس نے قیام کیا ہے جا کے میدان میں، وہ کیا ہے؟ وہ زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، یا جو بھی ہے جس نے قیام کیا ہے. مخاطب کو اس کے بارے میں معلوم تھا تو کہیں آپ جس چیز کا علم مخاطب کو اس کا مبتدا بنائیں گے، اگرچہ کیا وہ عارف المعرف نہ ہو. ہاں کہیں یقول من القائم فتقول زید القائم. یہاں پہ کون مبتدا؟ القائم، کیونکہ مخاطب کو اس کلمہ تک قیام کا. مخاطب نے بولا کیا بولا بتائیں؟ اچھا. فإن علمهما وجهل النسبة فالمقدم المبتدأ. کہہ رہے ہیں کہ اگر علمہما، یہ عبارت ہی لکھی ہے، ہاں لکھی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ہاں ہما صحیح ہے، ہاں غلط ہے. فإن علمہما کہہ رہے ہیں اگر وہ دونوں کو جانتا ہو. ادھر غور سے دوبارہ پھر مثال میں ادھر میں دیکھیں، اس کو جو ہے نا زید کا ہی پتہ ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ جو ہے نا وہ معلوم، یہ پتہ ہے کہ کیا کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، درزی ہے، وہ مثلا انڈے بیچ رہا ہے، کیا پتہ ہے اس کے ساتھ، لیکن نسبت اس کو جو ہے نہیں پتہ چل رہی. یہ پتہ ہے کہ اس کو جو ہے نا معرفہ بھی معلوم ہے، صحیح، عارف المعرف بھی ہے اور مخاطب کے نزدیک معلوم بھی ہے، لیکن نسبت سے جاہل ہو گیا. مثلا اس کو یہ پتہ ہے کہ زید کو بھی جانتا ہے وہ، صحیح ہے، یہ پتہ ہے کہ زید قیام کرتا ہے ہر جگہ جا کے، لیکن ابھی جس نے قیام کیا ہوا ہے کہ وہی زید ہے جس کو میں جانتا ہوں، یہ نہیں پتہ چل رہا. اور اس نے زید کو بھی جانتا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ زید مثلا کیا وہ انڈے بیچتا ہے،
لیکن یہ جو بھی باہر کھڑا ہوا ہمارے سکن کے باہر جو انڈے بیچ رہے کیا وہی زید ہے کوئی اور یہ نہیں پتا، تو یہاں کیا کریں گے؟ فَإِنْ عَلِمَهُمَا وَجَهِلَ النِّسْبَةَ، اب دونوں کو جانتا ہے، معرفہ کو بھی بولے زید کو بھی جانتا ہے اور قائم کو بھی جانتا ہے، بات آج ہو رہی عَلِمَهُمَا کی زمین لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ عارف اور معلوم، معرفہ کو بھی جانتا ہے اور معلوم بھی اس کو، وَجَهِلَ النِّسْبَةُ، لیکن نسبت جو اسے جاہل ہے کہ جو خارج میں ہے یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے، تو کہتے ہیں فالمقدم الفتح، اس صورت میں جو مقدم ہے اس کو مفتہ بنائیں گے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو اب مجھے بتائیں ابن حشام کا نظریہ کیا، آپ لوگ یہ بتائیں۔ ہاں، اور اگر عارف نہ ہو تو ہاں درجات، پہلا قول فرق کیا ہو گیا؟ قول مشہور اور ابن حشام کے قول میں فرق کیا ہو گیا؟ قول مشہور ہے کہ مطلق تو قول مشہور کہہ رہا تھا کہ جو بھی پہلا ہے چاہے رتبے مساوی ہو چاہے اختلاف ہو اس کو کیا کرنا ہے؟ مفتہ بنانا، جو بھی پہلا قول مشہور یہ کہہ رہا تھا۔ قول ثانی کیا کہہ رہا تھا کہ آپ کسی کو بنا لیں مفتہ خبر، کوئی فرق نہیں، یعنی پہلے کو مفتہ بنا لیں خبر کوئی فرق نہیں پڑتا، صحیح، چاہے جامد ہو چاہے مشتق ہو، چاہے قول ثانی مفتہ بنا سکتے ہیں، اختیار والا تھا۔ ابن حشام قول، ان تینوں قول تفسیری قول ہے۔ ابن حشام کہنا ہے کہ جو معرفہ ہوگا سب سے زیادہ اس کو کیا بنائیں گے آپ؟ اگر معرفہ نہیں ہے تو اس صورت میں یا مثلا معرفہ بھی ہے لیکن دوسرا مرحلہ کہ اگر دونوں برابر ہیں یا مثلا دونوں معرفہ ہیں تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ جو مخاطب کو معلوم ہوگا اس کو آپ مفتہ بنائیں گے۔ آ رہی بات سمجھے نہیں آ رہی؟ تیسری صورت یہ کہہ رہے ہیں کہ مخاطب دونوں سے جاہل ہے، نہیں دونوں کو جانتا ہے لیکن نسبت سے جاہل ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ جو اب قول مشہور کی بات آ جائے گی اس صورت میں، نسبت سے، یعنی مشہور والے مطلق کہہ رہے تھے، ابن حشام کہہ رہے ہیں فقط جب نسبت سے، یعنی خارج میں جو یہ بندہ کھڑا ہوا ہے یہ وہی زید ہے کہ جو انڈے بیچتا ہے کوئی اور، اس کا نہیں پتہ چل رہا اس کو۔ ایسا اکثر ہوتا ہے معاشرے ہمارے ساتھ، مثلا ہمارا دوست ایک مثال بہت اس کی ہے، ہمارے مثلا غزنفر صاحب زندگی یہاں پہ ساتھ ہیں، ہمیں لیکن نہیں پتہ ہے پنجاب میں جا کے کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم مثلا پنجاب اشرف پڑھنے چلے گئے اور ہمیں آپ تو کسی نے بولا کہ وہ ایک غزنفر ہمارے ہزاروں غزنفر تھے، غزنفر صاحب کیا مثلا چاولوں کے ان کے جو ہے نا کاشت ہے، میں غزنفر کو بھی جانتا ہوں اور مجھے ہی پتا تھا کہ کھیت اس کے کھیت ہے، اس کے ظاہر سی باتیں زمینیں ہوں گی، لیکن یہ وہی کوئی اور یہ نہیں پتا، نسبت سے جاہل ہوں میں۔ تو ادھر اگر میرے سامنے آ کے ہو کہ الغزنفر و کاشتکارون تو کیا ہوگا بتائیں؟ جو مقدم ہے اس کو مفتہ بنا دیں گے۔ لیکن جب مجھے نا غزنفر کے بارے میں خبر جا رہی ہے، ابن حشام کی میں تشریح کر رہا ہوں قول کے، جب اس غزنفر کے بارے میں دیکھا الغزنفر سستن، الغزنفر ینام کثیر، بہت زیادہ سوتا ہے، جب جگہ جو سکن میں سو ہوتا ہے، جب اس طرح بیان کیا تو کون سا؟ فقط اسی کو غزنفر کو یہاں پہ مفتہ بنائیں، کیوں؟ کیونکہ یہ معرفہ ہے میرے نزدیک اور معلوم بھی ہے۔ بات آ نہیں ہو رہی ہے ابرار؟ ابن حشام قول سمجھ آیا؟ تو کل 4 قول بیان کیے مبتدا کو خبر سے پہچاننے کے ابن حشام انصاری نے۔ قول مشہور یہ ہے کہ جو مقدم ہوگا چاہے رتبے مساوی ہو چاہے اختلاف ہو، جو مقدم ہوگا اس کو مفتہ بنایا جائے گا۔ قول ثانی نے کہ آپ کسی کو مفتہ بنا لیں، کسی کو خبر بنا لیں، آپ کی مرضی۔ قول ثالث کیا؟ جو مشتق ہوگا اس کو کیا خبر بنایا جائے گا، الگ ہی بالکل تینوں قول لگے۔ ابن حشام نے آ کے تفصیل دی کہ جو عارف ہوگا اس کو مفتہ، عارف کے بعد مرحلہ ہے جو مخاطب کو معلوم ہے اس کو آپ مفتہ بنائیں گے۔ بات آج نہیں ہو رہی؟ اس کے بعد کا مخاطب کو معلوم بھی ہے عارف بھی ہے لیکن نسبت سے جاہل ہے، اس صورت کے اندر جو مقدم ہے اس کو مفتہ بنایا جائے گا۔ پتہ نہیں سمجھ آیا نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ اگر یہ جو مقدم ہے اسے مبتدا بنایا جائے گا، یہ تھوڑا سا یعنی جو پہلے آ رہا ہے مخاطب کو معلوم بھی ہے، مخاطب کو معلوم، مثلا غزنفر کاشتکاری کرتا ہے پتہ ہی ہے، لیکن پنجاب کے اشرف پڑھنے بھائی نے بولا کہ غزنفر بہترین اس کے کھیت پہ کھیت نکل رہا ہے، صحیح ہے، چاول کے مکئی کے، اب مجھے غزنفر کو بھی جانتا ہوں میں، یہی پتہ ہے کیسے، لیکن کیا ابھی نسبت نہیں پتہ کہ آئے یہ وہی ہے کوئی اور ہے، تو اب جو مجھ سے کہا جا رہا ہے غزنفر و کاشتکار، یہاں پہ جو مقدم ہوگا یعنی جو پہلے آ رہا ہے اس کو مفتہ بنائیں گے، بعد میں ہم خبر بنائیں گے۔ پہلی 2 صورتوں میں کیا تھا ابن حشام قول کے مطابق؟ پہلی صورت میں عارف کو بنانا تھا، دوسری میں جو معلوم تھا یعنی القائم کو، معلوم کیا بتائیں؟ القائم ہے، حالانکہ زیادہ عارف اس سے، پھر بھی کیا مخاطب کو جو معلوم تھا اس کو کیا مفتہ بنانا تھا؟ دوسرا مرحلہ
بات واضح نہیں ہو رہی؟ اچھا وہ حالات اس کو ہی بنا سکتے ہیں. ابن حشام اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں. ہاں اس کی بنا سکتا ہے, کوئی عارف کو بھی دیکھ کے اس کی بنا سکتا ہے. جائز الوجہن ہو جائے گا یہ. ابھی ایسا ایسا آ رہا ہے, آگے کل کے درس میں انشاءاللہ اور آگے ہو جائے گا. اب دوبارہ دیکھیں, کہہ رہے ہیں کہ وہ تو غور سے سنیں, وہ مسائل کہ جن کے اندر واجب ہے معرب کے لیے مبتدا کو خبر سے پہچانے ہو. تین مسائل ہیں. پہلا کیا, دو اسم دونوں کے دونوں معرفہ ہوں. دوسرا مسئلہ, دو اسم دونوں کے دونوں نکرہ ہوں, لیکن نکرہ مخصصہ, وہ نکرہ کہ جس کو تخصیص لگ گئی ہو. ادھر میں دیکھیں, افضل من کا افضل منی کتاب کی مثال ہے. افضل من کا, افضل خود افضل کی سے بھی افضل, لیکن جب کہا نا من کا تو تخصیص آ گئی. جو تجھ سے افضل ہے, افضل نکرہ ہے نا, افضل صاحب فضل کسی سے بھی افضل کون ہے, افضل ہزاروں ہے افضل, لیکن کہا نا افضل من کا تو افضل کو تھوڑی تخصیص مل گئی. جو تجھ سے افضل ہے, افضل منی وہ مجھ سے افضل ہے. بتا دے رہی ہے, کہہ رہے دونوں اسم نکرہ ہو لیکن نکرہ مخصصہ, مطلق نکرہ نہیں, اس کی بحث آگے آئے گی. نکرہ تخصیص مخصصہ ہو تو کہہ رہے اس کے اندر کیا کریں گے آپ, کہہ رہے دونوں میں سے کسی کو بھی آپ مبتدا بنا سکتے ہیں. بات آگے نہیں ہو رہی؟ اچھا نہیں, دونوں سے کسی کو نہیں. جو پہلے آ رہا ہے اس کو نقطہ بنائیں گے, بعد میں آنے والے کو خبر بنائیں گے. یہ الثانیہ یکون عطف ہے اس کے اوپر, احدہا کے اوپر. مطلب واضح ہو رہا ہے. یجب الحکم بابتدائیت المقدم من الاسمین فی ثلاث مسائل. واجب ہے حکم لگانا جو اسم پہلے آ رہا ہے اس کے اوپر کیا مبتدا کا حکم لگانا. کتنے؟ تین مسائل کے اندر واجب ہے. پہلا مسئلہ کیا, دونوں کے دونوں معرفہ ہو. دوسرا مسئلہ دونوں کے دونوں نکرہ ہو. تیسرا کا مسئلہ کیا, ان یکونا مختلفین تعریفا و تنکیرا, اختلاف ہو, ایک معرفہ ہو ایک نکرہ ہو, اور جو پہلے والا معرفہ ہے دوسرا والا نکرہ ہے, تو جو پہلے والا جو معرفہ ہے اس کے اوپر کیا حکم کیا جائے گا کہ مبتدا ہے, بعد میں آنے والا خبر ہے. نہ آسان ہے, مشکل تو نہیں ہے. یہ انشاءاللہ سیأتی الکلام غدا انشاءاللہ, والحمد للہ رب العالمین.